طرف جو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ اور پھر جب عیدگاہ میں سب جمع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اب بخشائے جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہانہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عید کے بعد فوراً اشہر حج عطا فرما دیے کہ جو آدمی حج کی تیاری شروع کرنا چاہتا ہے، حج کا احرام پہننا چاہتا ہے تو شوال سے وہ احرام پہن سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا، کہیں پر 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ایام مقرر کر دیے کہ ان ایام کے اندر تم حج کی تیاری کرو۔ اور حج کی ایک عظیم عبادت یوم عرفہ مکمل ہوا تو اس کے صلے میں اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ عطا فرما دی اور شکرانے کے طور پہ کہا کہ تم قربانی کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی بہانوں میں، نوازنے کے بہانوں میں اور بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دن عطا فرمائے۔ یہ 10 دن اللہ کی نگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور اکثر مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے یہ 10 راتیں ایام ذی الحجہ کی ہیں۔ اور احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ما من ایام افضل عند اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل ترین ایام ہے ذی الحجہ کے 10 دن۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنْ، اور اللہ رب العالمین کے اس میں کرنے والے اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا عبادت کرو گے، تمہاری مصروفیات کیا ہوں گی؟ بظاہر لگتا ہے کہ ہماری نفسیات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو تمہیں آسان سا فارمولہ دے دیتا ہوں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تم چلتے پھرتے سبحان اللہ کہتے رہو، والتکبیر چلتے پھرتے اللہ اکبر کہتے رہو، والتحمید چلتے پھرتے الحمدللہ کہتے رہو، والتحلیل چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں تم ان ایام میں عبادت کرنے والے شمار کر لیے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کی قسم کھائی، اللہ رب العالمین کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ قسم کھائی ہے اس کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایام 1 دن 2 دن بعد آنے والے ہیں، پیشگی بتایا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ان 10 ایام میں جو اللہ رب العالمین کے خصوصی ایام ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصی مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں عمل کو انتہائی درجے پسند کیا ہے، تو ان ایام کی قدر کر کے اس میں اللہ کی بخشش پا لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ پورا عطا کیا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو چھوٹی موٹی نیکیاں ٹوٹی بوٹی ہم کر سکتے تھے وہ نیکیاں کی، اور نیکیوں کے اختتام پر ہم کو اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا عطا کیا جس دن اللہ رب العالمین نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 قسمیں کھا کے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بخشش کی قسم، آج کے دن جو تم مجھ سے مانگو گے اپنی آخرت کے بارے میں وہ عطا کروں گا، اور جو تم دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں اس میں تمہاری مصلحت کی طرف نظر کروں گا، اور جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے تو میں تمہیں اہل حدود کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اب بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ، فرشتے دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنا نواز دیا۔ یہ ایام بھی اللہ نے عطا کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو ایام ذی الحجہ بھی قریب پہنچ گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو عطا کر دیں۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ ایام ذی الحجہ ہم کو عطا فرما دیں۔ یہ معمولی دن نہیں، جس طرح ہم نے رمضان مبارک کی قدر کی،
جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں کوشش کی، اسی طریقے سے اب ہم کو کوشش کرنا ہے کہ جو عشر ذی الحجہ ہے، اس عشر ذی الحجہ کے اندر ہم کو چند کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھتے رہیں، اس میں کچھ نہیں جاتا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح خرید لیں۔ یہ تسبیح کا نام عربی میں مذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مذکرہ کا مطلب ہے یاد دلانے والی۔ جب انسان کے پاس تسبیح ہوتی ہے تو اس تسبیح کے نتیجے میں انسان خود بخود کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے انسان کے پاس قلم ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ لکھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے پاس کیلکولیٹر ہوتا ہے تو خواہ کو بٹن دباتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی جس کا نام مذکرہ ہے، تو یہ تسبیح ہم خواہ کو سبحان اللہ کوئی مشقت نہیں، الحمدللہ کوئی مشقت نہیں، اللہ اکبر کوئی مشقت نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی مشقت نہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں پڑھ رہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد ان یضحی فلا یأخذ فی العشر من اصفارها وشعرها، کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے نہ ناخن تراشے اور نہ ہی اپنے بال تراشے۔ یہ استحبابی حکم ہے، کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہ عذاب ملے گا نہ ثواب ملے گا۔ لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اپنی ساری امت کو دلوانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اور حج کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم انعامات اور نوازشات کی جائیں گی، بخششوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے ایک کنکری مارنے پر اللہ رب العالمین جمرات پہ ایک کنکری مارنے والے شخص کے وہ کبیرہ گناہ کو معاف کریں گے جو تنہا اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا۔ تو اللہ رب العالمین حج پہ جانے والے حاجی کو نواز رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ میں کوئی حاجی زوال کے بعد کھڑے ہو کر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ لبیک اللہم لبیک اور 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم سارے الفاظ کا اشارہ کرو میں سب کو بخش دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ابھی بلاوا نہیں آیا، یا کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے اللہ محفوظ رکھے کہ آج کل حالات پیدا ہو گئے کہ ان حالات کو کہتے ہوئے دل کڑ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ سینما ہال بھرے ہوئے ہیں وہاں کرونا نہیں ہے، لیکن بیت اللہ بند ہے کہ وہاں کرونا ہے، مسجد نبوی بند ہے کہ وہاں کرونا ہے۔ یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی تکلیف بیان کر رہا ہوں، امت محمدیہ کی تکلیف بیان کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ بیت اللہ کو ایک شان و شوکت کے ساتھ دیکھتی تھی اور آج بھی دیکھتی ہے، لیکن اس کی شان و شوکت اس بیت اللہ کے صدقے میں جو بڑھتی تھی کہ ساری دنیا کے انسان، چاہے وہ ایران کا ہو، توران کا ہو، افغانستان کا ہو، یورپ کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، وہ سارے ایک ہی لباس میں ملبوس اور ایک ہی مقصد بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اور ایک ہی اللہ کو پکارنا، نہ رنگ کی تمیز نہ زبان کی تمیز، سب ایک جان ہو کر، اور ڈسپلن کی وہ انتہا کہ 1000 آدمی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جو جمع ہوتے ہیں تو ان کے اندر ڈسپلن اتنا کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے جیسے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ کے ہو گئے تو دنیا نے دیکھا سبیل مسجد سے لے کر جیل چورنگی تک کوئی گلی کوئی کوچہ خالی نہیں تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ نہ میڈیا سے وابستہ تھے،
نہ زیادہ پبلک کے اندر آتے تھے، لیکن خلقت کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے امڑ آئی ہے، اور خلقت ایسے ڈسپلن کے ساتھ کہ اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو وہ سہولت سے منزل تک پہنچ رہا ہے، اور جب جنازہ ختم ہو رہا ہے تو ہر آنکھ اشبار ہے اور ہر آنکھ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ نہ کسی پروٹوکول کی ضرورت، نہ کسی ڈسپلن کی ضرورت، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کی کرامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو دنیا، آج دنیا کتنی غیر مہذب ہو گئی، کتنی بے چین ہو گئی، کتنی بے قرار ہو گئی، کتنی غیر مہذب ہو گئی، لیکن جب اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے والوں کے نام پر جمع ہوتے ہیں، تو وہ ایسے نظم و ضبط کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اس غم کو، ہر آدمی دوسرے کو تسلی دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا غم نہیں ہے، یہ میرا غم ہے، یہ تمہارا درد نہیں ہے، یہ میرا درد ہے، تمہیں میں کیا تسلی دوں، تم مجھے تسلی دو۔ یہ اللہ والوں اور اللہ کا انعام۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو، حاجی وہاں پر حج کرنے گئے ہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا تمہارے لیے امیگریشن کے کچھ مسائل ہیں، تم ایسا کرو ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، تم پھر دیکھو وہ اللہ کی رحمت کی بدلی جو عرفات والوں کے اوپر برسنے جا رہی ہے وہ تم پر بھی برستی ہوئی چلی جائے گی۔ اور کتنے لوگوں نے دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، کتنے لوگوں نے دیکھا کہ والد صاحب نے ایام ذی الحجہ میں لوگوں کو بال کاٹنے سے منع کیا، اور کتنے لوگ بعد میں ملتے رہے کہ والد صاحب نے پھر عید کے دن کہا کہ تم لوگ کی داڑیاں بڑی ہوئی ہیں، اب ارادہ کر لو کہ اس داڑھی کو موت تک نہیں کٹوائیں گے۔ تو کتنے لوگوں نے اس ایام ذی الحجہ کے اندر بال نہ کاٹنے کے نتیجے میں داڑیاں رکھ لی، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ فرشتوں کی جماعت کا وظیفہ صبح سے شام تک، دنیا کے بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک وظیفہ یہ ہے، سبحان الذی زین الرجال باللحیٰ، تعریف ہے اس پروردگار کی، پاکی ہے اس پروردگار کی جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی۔ ان کا وظیفہ یہی۔ اور زین النساء بالذوائب، اور عورتوں کو زینت بخشی چونٹیوں کے ذریعے سے۔ یعنی اس میں اشارہ یہ ہو گیا کہ عورتوں کے بال لمبے ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ لڑکوں جیسے بال بنا دینا یا جو ہے کوئی اور قسم کے بال بنا دینا، عورتوں کے بال بلا وجہ کاٹنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہم نے ساری نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے کہ من اراد ان یضحی، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے ناخن نہ کاٹے ان 10 دنوں کے اندر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، اور اپنے بال نہ تراشے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی جو بدلی اٹھے گی تو وہ بدلی جب برسنے جائے گی عرفات والوں کی طرف تو وہ بدلی تم پر بھی برستی ہوئی چلی جائے گی۔ تو ایک کام جو عشر ذی الحجہ میں کرنا ہے وہ ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں تراشنے، اور یہ استحبابی حکم۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے 9 دن روزے کی بڑی فضیلت آئی، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا یعدل بصیام سنہ، کہ اس کے اندر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے اندر عمل اللہ رب العالمین بڑھا دیں گے ب700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دیں گے اس کا درجہ۔ تو ان 10 دنوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا ہے، ان 10 دنوں میں ہمیں اہتمام کرنا ہے، ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے ایک ایگریمنٹ کیا رمضان مبارک کے اندر، اب بتقاضۂ بشریہ اس ایگریمنٹ میں کچھ کمی بیشی ہو گئی،
تو اللہ رب العالمین نے ہم کو دوبارہ ایک چانس دیا ہے 10 دن کا کہ 30 دن میں تمہاری پریکٹس ہوئی تھی، اس میں تم نے کوتاہی کر لی، تو اب یہ جو 10 دن ہیں اس میں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے، باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی اور دن کی جا سکتی ہیں، لیکن حج کی عبادت انہی ایام میں کی جائے گی اور قربانی کی عبادت انہی ایام میں کی جائے گی۔ اور تیسرا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایام تشریق کے اندر ہم کو تکبیرات تشریق پڑھ دی، یعنی عرفہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مردوں کے اوپر واجب ہے کہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، اور عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف مردوں کا وظیفہ ہے، یہ مردوں کا وظیفہ بھی عورتوں کا وظیفہ ہے۔ عورتوں کو کام کاج میں یاد نہیں رہتا تو عورتوں کی جو جگہ ہے اس جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر ایک اسٹیکر لگا دیجئے یا ہاتھ سے لکھ کر ٹیپ سے لگا دیجئے تکبیرات تشریق، تو ان کے ذہن میں آ جائے گا، یا اپنے مصلی کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دیجئے تکبیرات تشریق۔ جب نماز پڑھنے بیٹھیں گی ان کی نگاہ پڑے گی تکبیرات تشریق تو وہ یاد سے پڑھ لے گی۔ لیکن مردوں عورتوں کی تکبیرات تشریق میں فرق یہ ہے کہ مرد بآواز بلند کہیں گے چونکہ اسلام کی شوکت کا اظہار کرنا ہے، اور عورتیں بآواز آہستہ کہیں گی، اور حتیٰ کہ اگر کسی کی نماز نکل جائے وہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ تکبیرات تشریق کہے گا۔ تو تیسرا عمل جو اس کے اندر ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے، اور چوتھا عمل جو اس کے اندر ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربانی کی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو قربانی کی ہے وہ ساری امت کی طرف سے 100 اونٹ کی ہیں، اپنی قربانی بھی کی اور امت کی طرف سے بھی کی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھترے کیے ہیں، اور وہ یاد رکھیے لوگ آج کل ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ قربانی کے اندر خصی بکرا خصی بیل نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ خصی چھترے تھے، تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ ہاں بو بکرا کرتے ہیں تو آپ کریے، منع نہیں ہے، لیکن چونکہ قربانی کے اندر مطلوب جو ہے مطلوب ہے گوشت، صحت مند جانور، اور جو دوسرا بکرا ہوتا ہے اس بکرے کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ قربانی کرتے میں نیت گوشت کی نہیں کرنا، اگر گوشت کی نیت سے قربانی کی تو قربانی ضائع ہو جائے گی۔ نیت تو کرنی ہے اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودگی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ما لنا من الاضاحی، ہم کو اس قربانی میں ملے گا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا من الصوف، کیا اون کے بدلے میں بھی یہی قاعدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اون کے بدلے میں بھی یہ قاعدہ ہے۔ تو اب بتلائیے کہ حشر کے میدان میں بندہ ایک نیکی کے لیے پھر رہا ہوگا، اور وہ نیکی ماں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پوتا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیوی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ نیکی آج ہم کما سکتے ہیں۔ تو یہ 4 اعمال ذہن میں رکھیے۔ ایک عمل یہ کہ ہم ایام ذی الحجہ کے اندر ناخن نہیں کاٹیں گے اور بال نہیں تراشیں گے۔ دوسرا عمل تکبیرات تشریق۔ تیسرا عمل روزہ، 9 دن روزہ رکھنے بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر 9 دن کو نہیں مل پا رہا تو آپ 9 ذی الحجہ کو رکھ لیجئے روزہ۔ اور اس کے بعد چوتھا کام یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی ہے۔
قربانی ہر قسم کا آدمی کر سکتا ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا. تو اب علماء اکرام نے سہولت یہ کر دی کہ قربانی حصے کا سلسلہ شروع کیا تو 14,000 میں بھی حصہ مل جاتا ہے, 11,000 میں بھی حصہ مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جامعہ کے ایک بزرگ ہیں, وہ چترال کے اندر قربانی کرواتے ہیں تو چترال کی تو 6,000 کا حصہ ہے. 6,000 لوگ آج کل پان میں تھوک دیتے ہیں, لیکن اگر اس 6,000 کو یوٹیلائز کر لیں اور یہاں رابطہ کر کے وہ استاد محترم جو ہیں چترال کے اندر جو قربانی کرتے ہیں, جو ٹرسٹ چترال کے اندر کام کر رہا ہے, اس ٹرسٹ سے رابطہ کر کے اگر آپ زیادہ پیسے نہیں دے سکتے, 6,000 روپے تو آسان ہے, ایک حصہ 6,000 کا لے لیجئے, تو اب آپ کو ڈبل فائدہ ملے گا. ایک تو فائدہ ملے گا قربانی کا, دوسرا فائدہ ملے گا صلہ رحمی کا, کہ وہاں پر وہ لوگ, وہ غربا جو سال پر گوشت نہیں کھاتے, ان غربا کے اندر وہ گوشت تقسیم ہو جائے گا. تو آپ یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی کرنا مشکل ہے. اس مہنگائی کے زمانے میں بھی قربانی کرنا آسان ہے. اس مہنگائی کے زمانے میں بھی قربانی کرنا آسان ہے. ہر قسم کے ریٹ کے حصے موجود ہیں. آپ 15,000 کا حصہ لیجئے, 18,000 کا حصہ لیجئے, آپ جو ہے 12,000 کا حصہ لیجئے, آپ 11,000 کا حصہ لیجئے, آپ 7,000 کا حصہ لیجئے, آپ 6,000 کا حصہ لیجئے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا ہے. جب علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے تو 100% یقین رکھیے کہ اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو شاید آپ سے 100 گنا زیادہ علماء کو اپنی آخرت کی فکر ہے. ان کی ذمہ داریاں آپ سے 100 گنا زیادہ ہے. تو وہ ادارے جو ادارے علماء متقین کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں, ان علماء کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کیجئے, اور وہ احسان آپ ان پہ نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنے اوپر کریں گے. اور آخری بات یہ کہ قربانی کی کھال, وہ قربانی کی کھال آپ اپنا مسلح بنا دیں, اپنا جیکٹ بنا دیں, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آپ اس کو مزدور کو دے نہیں سکتے. تو وہ قربانی کی کھال ایسا کیجئے, آپ جامعہ میں جمع کروا دیجئے, جامعہ میں جمع کروا دیجئے. اس کے اندر آپ کو تو وہ کھال ایک طرح سے ضائع کرنی ہے, لیکن آپ جامعہ میں جمع کروائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آپ کی کھال قیمتی ہو جائے گی. اور 2-3 سال سے ایک بدماشی چل رہی ہے, وہ کھال کو کیا کر رہے ہیں, کھال کو بالکل سستا کر دیتے ہیں تاکہ مدرسوں کا فائدہ نہ ہو. ورنہ پہلے 4,000 کی کھال تھی, اب نالائقوں نے 500 روپے کی کھال. ایسا نہیں ہے کھال کی ضرورت ختم ہو گئی. تو ذاتی ایک خیال ہے کہ آپ جو ہے ایک مناسب قیمت 500 روپے, 1,000 روپے, جہاں آپ نے 40,000 کا جانور لیا ہے وہاں پر آپ جو ہے 1 لاکھ کا جانور لیا, 1,40,000 کا جانور, اس میں 1,000 روپے نکالنا کیا ہے, ایک کھال اور 1,000 روپے آپ جامعہ کو جمع کروا دیجئے, تو آپ کو ڈبل صدقہ مل جائے. آخری بات یہ ہے کہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے, 12 لاکھ کا جانور لے کے آئے, 16 لاکھ کا جانور لے کے آئے, 50 لاکھ کا جانور لے کے. آپ یقین جانیے ان جانوروں کو غیر فطری طریقے سے غذا دی جاتی ہے, اور غیر فطری طریقے سے غذا دے کے ان کو تیار کر کے اتنا موٹا کر دیا جاتا ہے, اور اس کی منہ مانگی قیمت مانگی جاتی ہے. اس کا گوشت چیل کبے بھی نہیں کھاتے, اس کے اندر اتنے مسائل ہوتے ہیں, اتنی چربی اور اتنی چکنائی اور اتنی بدبو کہ فوراً سڑ جاتا ہے. آپ قربانی, اگر آپ 15 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں تو آپ 15 جانور قربان کر دیجئے, 15 جانور قربان کر دیجئے, 15 غریبوں کے اندر بانٹ دیجئے, آپ غریب بستیوں میں بانٹ دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ ایک اجر عظیم بھی پالیں گے. آپ کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ آپ نے قربانی کی. اچھا, ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں, اپنی ذمہ داری پہ وہ غربا کی بستیوں میں جا کے گوشت تقسیم کرتے ہیں. تو آپ 12 قربانیاں کر لیجئے, آپ 15 قربانی کے کم سے کم گوشت کھانے کے قابل تو ہوگا. تو لہذا یہ جو ایک فیشن چل گیا ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس سال ہم نے 10 لاکھ کر لیا تھا, اب اگلے سال ہم 15 لاکھ کر لیں گے. اس کے نتیجے میں غیر فطری طریقے سے جانور تیار کیے جا رہے ہیں, اور ان کو ایسے انجیکشن اور ایسی غذائیں دی جا رہی ہیں جن غذاؤں کے ذریعے سے ان کا جسم پھول جاتا ہے. اور
پھر وہ گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو یہ قربانی کی بے حرمتی ہے اور ریاکاری کی وجہ سے اس میں نقصان بھی ہے. اللہ رب العالمین تو فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ تو تمہارے خلوص نیت کو دیکھتا ہے. تم چھوٹا جانور کرو خلوص نیت سے کرو اور تم 50 لاکھ کا جانور کرو ریاکاری کی غرض سے کرو تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کا درجہ بہت بلند ہے دوسرے کا درجہ بہت پست ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ جو ہے سنتیں پڑھنے کے دوران ہی اگر سب بنا لیں گے تو جو لوگ راستوں میں ہیں وہ راستوں میں سے ہٹ کر وہ صحن میں آ جائیں گے. تو مسجد کے ہال میں بھی کچھ جگہ باقی ہے تو اس ہال کو بھی پر کروا دیجئے اور اس کے بعد سمے بنا کے سنتیں پڑھ لیجئے.